الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کا دن گزرا، قربانی کے ایام گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسلمانوں کو قربانی کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں کے اندر انجام دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب آدمی قربانی کرے کسی جانور کی تو یہ پڑھنا مستحب ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. معنی اس کے یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. اور نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قربانی کے معنی پہ بھی دلالت کرتا ہے، قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مطلق ہر عبادت کو بھی نسک کہہ سکتے ہیں. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آگے محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا اور میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اشارہ اب ذرا یہ طرح سمجھنے کی بات ہے کہ نماز کا اللہ کے لیے ہونا سمجھ میں آ گیا. نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہے. اس کو اگر صحیح صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ ہی کے لیے ہوگی وہ نماز. خدا نہ کرے دکھاوا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا تو اللہ ہی کے لیے نماز ہوگی. اسی طرح قربانی جب کرتا ہے بندہ
تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ میں 5 وقت آ کر مسجد میں نماز پڑھ لوں اور جب قربانی کا موسم آئے تو میں قربانی کر لوں، جانور ذبح کر دوں۔ نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ میری پوری زندگی، میرا پورا جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ 2 باتیں اس میں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کہا کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو قربانی تم نے کی ہے جانور کی، جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، تو یہ ایک درحقیقت علامت ہے، یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ میں اپنے تمام خواہشات کو، سارے جذبات کو، اپنی جان کو، مال کو، ہر چیز کو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو بدل و جان قبول کر لیا تھا جب ان کو حکم آیا تھا، اور یہ حکم ایسا تھا کہ بظاہر تو اس کی کوئی دور دور بھی عقلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نابالغ بچہ، اپنا بیٹا، اس کو ذبح کرنے کا حکم آئے تو کسی طرح بھی عقل کی کسی ترازو پر تول کر دیکھ لو، یہ حکم عقل کی میزان میں اترتا نہیں، پورا نہیں اترتا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو بیٹے نے بھی یہ کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اس میں کوئی تعامل نہ کیجئے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کروں گا، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں صبر کروں گا، صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ تو یہ ادا جو ہے، یہی در حقیقت اس ادا کی ایک تمثیل ہے، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، کہ اللہ کے حکم کے آگے باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے وہ بھی قربان، اپنے بیٹے کی جان بھی قربان، باپ اور بیٹے کا جو لگاؤ ہے وہ بھی قربان، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی پابندی کرے۔ تو قربانی جو ہے در حقیقت یہ ایک علامت ہے جو بندہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے کہ میری ساری زندگی کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیں گے، میں چاہے میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے میری عقل اس کو قبول کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، چاہے میرا دل اس کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، میرے جذبات اور خواہشات خواہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اللہ کے حکم پر اپنے جذبات کو قربان کروں گا، اپنی خواہشات کو قربان کروں گا، اپنی جان اور مال کو قربان کروں گا۔ یہ ہے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایسا دین عطا فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی تمام مصروفیات، تمام کاموں کو اگر ہم چاہیں تو عبادت بنا سکتے ہیں۔ بظاہر تو اور مذہبوں کے اندر دین اور دنیا کی تفریق ہوتی ہے کہ یہ کام دین کا ہے، یہ کام دنیا کا ہے، یہ کام مذہبی ہے، مذہب کا ہے، یہ دنیا کا کام ہے۔
لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین عطا فرمایا جس نے دنیا کو بھی دین بنانے کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی دین کا کام بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آ کر اپنی کچھ نہ کچھ روزی کا بندوبست نہ کرتا ہو۔ روزی کے لیے روزگار کوئی تلاش کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ یہ سارے کام بظاہر دنیا کے کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کام اس نیت سے کیے جائیں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، میری جان کا بھی مجھ پر حق ہے، میرے گھر والوں کا بھی مجھ پر حق ہے، میری اولاد کا بھی مجھ پر حق ہے، تو میں اس کا اپنا جو کچھ بھی یہ روزی کما رہا ہوں یہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے کما رہا ہوں۔ جب آدمی اس احساس کے ساتھ ملازمت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، تجارت کرے گا، تو یہ عمل بھی اس کا عبادت بن جائے گا، یہ بھی دین کا کام بن جائے گا، یہ دنیا کا کام نہیں رہے گا، یہ بھی دین کا کام بن جائے گا۔ تو اس طرح زندگی کے ہر کام میں اگر نیت صحیح ہو، یہ جو حدیث مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کام کو جو جائز کام ہے، بظاہر کوئی ثواب کا کام نظر نہیں آ رہا، بظاہر وہ کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو اگر نئی صحیح نیت سے ادا کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب جیسے روزی کمانے کی میں نے بات کی، اس میں ایک نیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں، میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ ملازمت یا تجارت یا کھیتی باڑی کر رہا ہوں، تو وہ کام دنیا کا کام دین کا کام بن گیا۔ دوسرا یہ کہ اس میں نیت کر لے اتباع سنت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ نے بھی تجارت بھی کی ہے، آپ نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، آپ نے ملازمت بھی کی ہے، اور بکریاں چرائی ہیں ملازمت کے طور پر، لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں، اور ایک جگہ پر آپ نے کھیتی باڑی بھی کی ہے ایک مرتبہ، اور تجارت بھی کی ہے۔ تو یہ چونکہ تجارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور زراعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ملازمت بھی آپ کی سنت ہے، لہذا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، یہ نیت کر لے تو وہ جتنے بھی کام کر رہا ہے وہ سب ثواب کے کام بن جائیں گے، وہ سب عبادت کے کام بن جائیں گے، وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ کون ہے جو آدمی کھانا نہیں کھاتا؟ کھائے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں کھا لیا، غفلت کی حالت میں کھا لیا، بس بھوک لگی اور کھانا سامنے آیا اور کھا گئے، بس یہ تو ہے دنیا کا کام۔ لیکن اگر کھانا سامنے آیا، بھوک لگی اور کھانا سامنے آیا اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے کھائے، اور یہ سوچ کر کھائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کا شکر میں ادا کرتا ہوں، شکر ادا کر کے اس کو میں کھاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا تھا تو اچھا کھانا آتا تھا تو آپ شکر ادا کر کے کھایا کرتے تھے، تو میں اس نیت کے ساتھ یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو آدمی یہ بات کہے کہ اللہم الحمدللہ الذی رزقنی الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ،
شکر ہے میرے اللہ کا، جب کھانا سامنے آیا، شکر ہے میرے اللہ کا جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا میری کسی طاقت کے بغیر۔ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے قوت بازو سے حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے عطا فرمایا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کر کے اب بسم اللہ کر کے جب کھایا، اللہ کا نام لے کر کھایا، تو یہ سارا کھانا بھی عبادت بن گیا، اور سارا کھانا بھی یہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو اسی طرح سونا، کون آدمی ہے جو سوتا نہیں ہے؟ لیکن اگر آدمی سونے میں یہ نیت کرے کہ میں سونے کے نتیجے میں مجھے راحت حاصل ہوگی، میں تازہ دم ہوں گا، اور تازہ دم ہو کر میں اپنے فرائض زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکوں گا، اس نیت کے ساتھ آدمی سوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا، جو سنت کا طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر آدمی سوئے اور وہ دعا پڑھ لے، اللہم بسمک احیا و بک اموت، یا اور دعائیں بھی اس میں جو رات کے وقت میں سونے کی ہیں وہ بھی پڑھ لے، اور یہ پڑھ کر دائیں کروٹ پر رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی سنت یہ تھی کہ دائیں کروٹ پر آپ لیٹ کر سویا کرتے تھے، تو اس نیت سے آدمی یہ کام کر کے سو جائے تو یہ سونا بھی عبادت، سونا بھی یہ دنیا کا کام نہیں رہا، یہ دین کا کام بن گیا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بات میری صرف نماز کی حد تک نہیں ہے اور قربانی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میرا جینا مرنا، میرے زندگی کا ہر کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی اتباع میں ہے۔ تو اس طرح جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اقرار کرایا جا رہا ہے اس وقت جب قربانی کر رہا ہے بندہ، کہ جب قربانی کر رہا ہو تو یہ اقرار کرو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اس طرح یہ نیت کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔